آداب۔ ابھی آپ کے سامنے خواجہ حسن نظامی کی انشا پردازی کی خصوصیت کا قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ہیں اور صاحب طرز ادیب ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع بہت ہے۔ ان کے موضوعات کی رنگا رنگی کو دیکھتے ہوئے مختلف ماہرین نے انہیں اردو نثر کا نظیر اکبر آبادی کہا ہے کہ نظیر اکبر آبادی کے ہاں جس طرح سے شاعری میں ہم دیکھتے ہیں ان کی نظموں میں مختلف زندگی کے جو شعبہ جو زندگی کے جو مظاہر ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، میلے ٹھیلے سے لے کر کے جو دیگر کہنا چاہیے کہ ایک پوری زندگی آباد ہے ان کی شاعری میں، ان کی نظموں میں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں بھی خواجہ صاحب کے ہاں بھی مضامین کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک بڑا دائرہ ہے جس میں ساری چیزیں انہوں نے بیان کی۔ زندگی کے عام موضوعات کو جس بے ساختگی اور شگفتگی سے انہوں نے ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ابھی اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں میں نے دی تھیں، دیا سلائی کا بھی ذکر کیا تھا، مٹی کا تیل کا بھی ذکر کیا تھا، ان کا ایک انشائیہ لیمپ ہے وہ اس کا بھی ذکر آیا تھا، کچھ اقتباسات اس سلسلے میں اس میں دیے گئے تھے جن سے آپ کو اس کا بہرحال کچھ اندازہ ہوا ہوگا۔ ان کے یوں تو کہنا چاہیے کہ ان کے جتنے مضامین ہیں ان مضامین میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، لیکن چند مضامین ایسے ہیں جن میں ان کی انشا پردازی کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت صاف طور پر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی مضامین کا میں ایک جو مضمون ہے ان کا وہ جھینگور کا جنازہ ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس مضمون کا تجزیہ یہاں پیش کروں، لیکن اس تجزیے سے پہلے یہ بات بھی زیادہ مناسب ہے کہ اس کا متن یہاں پر سامنے رکھا جائے، کیونکہ یہ مضمون مختصر ہے، اس لیے اسے یہاں پیش کرنے میں اس طرح کا کوئی کہنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے جھینگور کا جنازہ کا متن پڑھتے ہیں۔ جھینگور کا جنازہ از خطیب 7 مئی 1915 کی یہ ڈیٹ پڑی ہوئی ہے۔ سپارہ دل میں یہ تیسری جو منزل ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی، اور اس طرح سے کتاب اس جھینگور کا جنازہ جو انشائیہ ہے اس کا متن شروع ہوتا ہے۔ کوٹ: میری سب کتابوں کو چاٹ گیا، بڑا موذی تھا، خدا نے پردہ ڈھک لیا، افو جب اس کی لمبی لمبی 2 مونچھوں کا خیال کرتا ہوں، جو مجھ کو دکھا کر ہلایا کرتا تھا تو آج اس کی لاش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ بھلا دیکھو تو قیصر ولیم کی نقل اتارتا تھا۔ اس جھینگور کی داستان ہرگز نہ کہتا اگر دل سے یہ عہد نہ کیا ہوتا کہ دنیا میں جتنے حقیر و ذلیل مشہور ہیں میں ان کو 4 چاند لگا کر چمکاؤں گا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سوسائٹی میں جو معمولی چیزیں ہیں یا سادہ چیزیں ہیں یا جن کی اہمیت اس طرح سے نہیں ہے، ان کا مقام و مرتبہ نہیں، اس کو خواجہ صاحب کے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت ہی نمایاں طریقے سے خواجہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو جھینگور بھی اس میں سے ایک ہے، اور اس میں انہوں نے وہ چیز ابھی بیان بھی کی۔ کوٹ چل رہا ہے: ایک دن اس مرحوم کو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عربی کی فتوحات مکی کی ایک جلد میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں رے شریر، تو یہاں کیوں آیا؟ اچھل کر بولا ذرا اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تم کیا خاک مطالعہ کرتے تھے؟ بھائی یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ بولا واہ، قرآن نے گدھے کی مثال دی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر ان کو سمجھتے اور نہ ان پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے ہیں جن پر ابن فضل کی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی۔ خدا مثال دینی جانتا ہے تو بندہ بھی اس کی دی ہوئی قوت سے ایک نئی شان پیدا کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مثل ایک جھینگور کے ہے جو کتابیں چاٹ لیتے ہیں، سمجھتے بوجھتے خاک نہیں۔ یہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب میں یہی تو ہوتا ہے، ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے علم کو علم سمجھ کر پڑھا ہو۔ جھینگور کی یہ بات سن کر مجھ کو غصہ آ گیا اور میں نے زور سے کتاب پر ہاتھ مارا۔ جھینگور پھدک کر دوسری کتاب پر جا بیٹھا اور قہقہا مار کر ہنسنے لگا۔ واہ، خفا ہو گئے، بگڑ گئے، لاجواب ہو کر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔
لیاقت تو یہ تھی کہ کچھ جواب دیتے، لگے ناراض ہونے اور دھتکارنے۔ ہائے کل تو یہ تماشا دیکھا تھا، آج غسل خانے میں وضو کرنے گیا تو دیکھا بیچارے جھینگر کی لاش کالی چیٹیوں کے ہاتھوں پر رکھی ہے اور اس کو دیوار پر کھینچے لیے چلی جاتی ہیں۔ جمعے کا وقت قریب تھا، خطبے کی اذان پکار رہی تھی۔ دل نے کہا جمعے تو ہزاروں آئیں گے، خدا سلامتی دے، نماز پھر پڑھ لینا۔ اس جھینگر کے جنازے کو کندھا دینا ضروری ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ بیچارہ غریب تھا، خلوت نشیں تھا، خلقت میں حقیر و ذلیل تھا، مکروہ تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا۔ اسی کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو کیا امریکہ کے کروڑپتی راک فلر کے شریک ماتم ہو گئے؟ اگرچہ اس جھینگر نے ستایا تھا، جی دکھایا تھا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کا اچھے الفاظ میں ذکر کیا کرو۔ اس واسطے میں کہتا ہوں خدا بخشے بہت خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کونے میں کسی سوراخ میں اور بوریے کے نیچے آب خورے کے اندر چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ نہ بچھو کا زہریلا ڈنک تھا، نہ سانپ کا سا ڈسنے والا پھن، نہ کوے سی شریر چوچ تھی، نہ بلبل کی مانند پھول کی عشق بازی۔ شام کے وقت عبادت رب کے لیے ایک مسلسل بین بجاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ غافلوں کے لیے سور ہے اور عاقلوں کے واسطے جلوہ طور ہے۔ ہائے آج غریب مر گیا، جی سے گزر گیا، اب کون جھینگر کہلائے گا؟ اب ایسا مونچھوں والا کہاں سے دیکھنے میں آئے گا؟ ولیم میدان جنگ میں ہے، ورنہ اسی کو 2 گھڑی پاس بٹھا کر جیت بہلاتے کہ میری مٹی کی نشانی ایک یہی ہے، چاروں دنیا میں باقی رہ گیا ہے۔ ہاں تو جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، چیٹیاں تو اس کو اپنے پیٹ کی قبر میں دفن کر دیں گی۔ میرا خیال تھا کہ ان شکم پرستوں سے اس توکل شعار فاقہ مست کو بچاتا، ویسٹ مسٹر ایبے یا قادیان کے بہشتی مقبرے میں دفن کراتا، مگر جناب چیٹیاں بھی افریقہ کے مردم خوار سیاہ وحشیوں سے کم نہیں۔ کالی جو چیز بھی ہو ایک بلائے بے درما ہے، اس سے چھٹکارا کہاں؟ خیر تو مرثیے کے 2 لفظ کہہ کر مرحوم سے رخصت ہو۔ جھینگر کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، قیصر کا پیارا ہے، اسے توپ پہ کھینچو۔ اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے کا اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ خیر اب تو چیٹیوں کے پیٹ کی قبر میں دفن ہو جا، مگر ہم ہمیشہ ریزولوشنوں میں تجھے یاد رکھیں گے۔ یہاں یہ انشائیہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت مختصر انشائیہ تھا، اسے ہم نے سن لیا۔ پورا متن آپ کے سامنے آ گیا۔ متن کو مکمل پیش کرنے کے پیچھے ایک میں وجہ یہ بھی تھی کہ چند لوگوں کے پاس چاہ کر کے بھی متن نہیں ملتا، کیونکہ وہ تو یا تو انٹرنیٹ کی سہولت ان کو دستیاب نہیں ہوتی، یا پھر یہ ہے کہ ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر سہولت ہو بھی تو زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں وہ چیز سامنے ہو۔ تو جن لوگوں کو سہولت دستیاب ہے، مہیا ہے، ان کے لیے بھی یہ آسان ہے کہ متن سامنے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ صاحب کا یہ انشائیہ ان کے مضامین کا جو مجموعہ ہے، ان کے جو انشائیوں کا مجموعہ ہے سپارہ دل، اس میں شامل ہے۔ سپارہ دل حصہ اول کے مختلف مضامین کو انہوں نے الگ الگ منزل کے عنوان سے کے تحت رکھا ہے، اور اس منزل میں بھی کچھ ذیلی عنوانات قائم کیے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جس کہانی میں جو مرکزی بات ہے وہ اس منزل میں رکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب کے 4 منازل ہیں اور اس کے دیگر ذیلی عنوانات کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی منزل میں اس طرح کے جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے بندے اور خدا کے راز و نیاز۔ دوسری منزل ذوق و شوق، عشق و محبت، سوز و گداز، ارادت و عقیدت۔ تیسری منزل ہے عشق و محبت کے اشارے۔ چوتھی منزل دین و ملت۔ تو یہ 4 منازل ہیں جن میں مختلف ذیلی عنوانات کے تحت انہوں نے اپنے انشائیے شامل کیے، مضامین کو شامل کیا ہے۔ جھینگر کا جو جنازہ
انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا، وہ تیسری منزل کے اندر آتا ہے، تیسری منزل میں ہے، جس میں عشق و محبت کے اشارے کا زیر عنوان قائم ہے۔ اب اس انشائیے کو قدر تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تبھی جا کر کے اس مضمون کی قدر شناسی کا حق ادا ہو پائے گا۔ ماہرین نے انشائیہ کی یہ خوبی کیا بتائی ہے کہ اس میں تازگی اور شگفتگی ہو۔ اب جھینگور کا جنازہ پڑھتے ہوئے ہم اس میں جو خوبی یعنی کہ شگفتگی کی جو خوبی موجود ہے، جو تازگی کی خوبی موجود ہے، کیا ہم نے کبھی جھینگور کو اس نقطہ نظر سے دیکھا تھا؟ کبھی نہیں دیکھا تھا، میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھا۔ بالکل سامنے کا موضوع ہے، بالکل چھپکلی ہے، جھینگور ہے، یہ اس طرح کے جو کیڑے مکوڑے ہیں یا پھر کہنا چاہیے کہ عام انسان ہیں، ان پہ کون توجہ دیتا ہے اس طرح سے؟ لیکن اب یہ دیکھیں جھینگور کو بالکل ایسا کردار بنا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اب وہ واقعتاً انہوں نے چمکا دیا اس کو۔ انہوں نے اس مضمون میں کہا بھی کہ جو حقیر ذلیل مخلوق ہے اس طرح سے ہے، میں اسے چمکا دوں، تو اگر یہ عہد نہیں کیا ہوتا تو اس پہ نہیں لکھتا۔ تو اس میں جو باتیں پیدا کی ہیں جھینگور کے حوالے سے، جھینگور سے جو باتیں کہلائی گئی ہیں، خود خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کردار کے واسطے سے وہ چیز آ رہی ہے تو اسے بڑے کام کی باتیں اس میں مل جاتی ہیں۔ تو متن کی قرأت کے وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ جھینگور جسے ہماری زندگی میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے، ایک عجیب کردار بن کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی انشاء پردازی کی قوت ہے کہ روز مرہ کی زندگی کے واقعات اور چیزوں کے بیان میں وہ ایسے ایسے پہلو پیدا کر لیتے ہیں کہ اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور ان کو بہت ہی دلچسپ طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں نیا پن نظر آتا ہے۔ تو سادگی و سلاست بھی ہے، بے ساختگی بھی ہے، بذل سنجی بھی ہے، زور بیان کا بھی وہ نمونہ ہے، اس میں طنز و ظرافت بھی ہے، گداز اختصار بھی ہے، روانی کا احساس بھی آپ کو قدم قدم پر ہوتا ہے۔ اب یہ اقتباس ایک بار پڑھیے پھر واپس سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو روانی اور بے ساختگی کی بات میں کہہ رہا ہوں ان کے ہاں وہ کس طرح سے کہ آپ کو کہیں اٹکاؤ کا احساس نہیں ہوگا، کہیں پیچیدگی کا احساس نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو جس کو عالم السرور نے کہا کہ ان کے ہاں اردو پن ہے جس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اردو پن سے ان کی مراد یہی ہے کہ خاموشیت نہیں ہے، یعنی عربی فارسی کے الفاظ نہیں استعمال کرتے۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں ایسا لگتا ہے کہ اس ترکیب، اس عربی فارسی کی ترکیب یا ان لفظیات کے استعمال کے بغیر ترسیل مکمل نہیں ہوگی، وہاں وہ ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ اقتباس دیکھیے کہ ایک دن اس مرحوم کو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عربی کی فتوحات مکیہ کی ایک جلد میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں رے شریر، تو یہاں کیوں آیا؟ اچھل کر بولا ذرا اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ، تم کیا خاک مطالعہ کرتے تھے؟ بھائی یہ تو ہم انسانوں کا حصہ ہے۔ بولا واہ، قرآن نے گدھے کی مثال دی ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ لیتے ہیں مگر ان کو سمجھتے نہیں اور نہ ان پہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا وہ بوجھ اٹھانے والے گدھے جن پر علم و فضل کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مگر میں نے اس مثال کی تقلید نہیں کی، خدا مثال دینی جانتا ہے تو بندہ بھی اس کی دی ہوئی قوت سے ایک نئی شان پیدا کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان مثل ایک جھینگور کے ہے جو کتابیں چاٹ لیتے ہیں، سمجھتے بوجھتے خاک نہیں۔ باقی اور یہ پوری آگے جا کر کے جتنی یونیورسٹیاں ہیں سب میں یہی تو ہوتا ہے کہ ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے علم کو علم سمجھ کر کے پڑھا ہو۔ تو اب یہ پوری جو بات ہے اس میں انہوں نے بڑی کام کی باتیں اس میں داخل کر دی ہیں کہ انہوں نے اصل یہ بتایا کہ اس علم کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان کی سیرت میں نکھار آئے، وہ انسان کے درد کو سمجھے اور وہ دوسرے کے غم میں شریک ہو۔ اب یہ ساری خصوصیات تو پیدا نہیں ہوتی، بس وہ ڈگریوں پر ڈگریاں اور وہ ساری چیزیں ہم حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ملازمتیں کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ جو اصلی چیز ہے، علم کا جو اصل کام ہے، وہ اس طرح سے پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ کتابوں کا اصل کام ہے، ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جو ایک کشادگی پیدا ہونی چاہیے ذہن اور مزاج میں، جو آپ کے اندر رفعت پیدا ہونی چاہیے، وہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے۔ تو گویا اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان سے محبت، وہ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس کہانی میں جو مچھر اس کے ذریعے سے، جھینگور کے ذریعے سے بیان کی کہ بھائی کتابیں پڑھ لی لیکن عمل نہیں کرتے تو کیا مطلب ہے؟ وہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے کہ وہ جب علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس کی سیرت میں نکھار نہیں آیا، اگر اسے انسان کا درد سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ
اس پہلو کو انہوں نے، تو وہ ایک نصیحت کی بات ہے، اور اس انداز میں ہے کہ وہ نصیحت بھی نہیں معلوم ہوتی، اور ہم ہنسی ہنسی میں اسے پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چلیے ہنسی کی چیز ہے، لیکن یہ ایک بڑے فنکار کی بات ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ طنز و مزاح کے ذریعے سے، کس طرح سے وہ شگفتہ انداز میں تازی کے ساتھ کوئی ایسی بات بیان کرے کہ وہ نصیحت تو ہو لیکن نصیحت لگے نہ، ایسا لگے کہ بس کوئی مزے کی بات ہی، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیز ہلکے ہلکے طور پر وہ کچوکتی ہے، وہ یاد آتی ہے، پھر آدمی بہتر سے بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک انشائیہ کی خوبی کیا بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اختصار. تو اس لحاظ سے جھینگور کا جنازہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ بہت مختصر تحریر ہے. 3.25 صفحے کی تحریر میں ایسی جاذبیت پیدا کی ہے، ایسی دلکشی ہے کہ ایک مرتبہ شروع کریں آپ تو ختم کر کے ہی آپ سانس لیتے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی چیزیں تھیں. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اس جھینگور کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا تو کیا راک فلر کی اس میں جاؤں گا. اور پھر میری یہ خواہش تھی کہ قادیان کے بہشتی مقبرے میں اس کو دفن کرتا، یا پھر یہ کہ جو ویب مسٹر ایبے جو لندن کا مشہور چرچ ہے، اور جہاں پر جو لندن کی جو بڑی کہنا چاہیے کہ بڑے اہم واقعات ہوتے تھے، بڑے جیسے تاج پوشی کا معاملہ ہو یا کوئی بڑی یعنی قومی اہمیت کی چیزیں ہوتی تھیں، تقریبات ہوتی تھی تو وہاں ہوتی تھی، تو وہاں پہ جو چرچ ہے اس میں ان کو دفن کرتا. تو اس طرح کی باتوں سے وہ اپنی جو عہد کی جو کہنا چاہیے کہ زمانے میں جو چیزیں ہیں ان کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اختصار کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں جو انشائیہ کی ایک خوبی بتائی گئی ہے کہ اس تحریر کی جسے ہم انشائیہ کہیں، اس میں عدم تکمیل کا احساس ہو. تو انشائیہ کی بنیادی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد اس میں یہ ہے اس سے کہ موضوع کی مرکزیت تو برقرار رہتی ہے، لیکن دوسری باتوں کا بیان بھی ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ وہ چیز بوجھل نہیں معلوم ہوتی. اب یہ اس مضمون کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیے کہ اپنی گفتگو میں انہوں نے مذہب کو بھی داخل کیا. یعنی انہوں نے کہا نا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی جب مر جاتا ہے تو بھائی اس میں برے الفاظ میں نہ یاد کرو، تو مذہب بھی آ گیا. سیاست، ولیم کا ذکر کیا کہ ولیم قیصر کی نقل اتارتا تھا. تصوف کی بات بھی ہے کہ بھائی کچھ پڑھتے لکھتے تو ہیں، لیکن یہ کہ وہ جب عمل نہیں کرتے تو وہ بیکار ہے، اور انسان کی جو شخصیت میں نکھار آنا چاہیے، یعنی انسان کا درد سمجھے، وہ نہیں سمجھتے. تصوف کی بات بھی، راک فلر کا ذکر ہوا. سماج سے متعلق بہت ساری باتوں کو وہ لے آئے ہیں، لیکن ان کی فکر کے مرکز میں جھینگور کا جنازہ ہے. جھینگور کی میت ہے اور اس کا وہ جنازہ نکلنے والا، اس کو جو چیٹیاں لے جا رہی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور وہ اخیر تک وہ مرکز میں چیز رہتی ہے کہ وہ اخیر میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں. تو آخری تأثر بھی جھینگور کی ہی بات رہتی ہے، اس کے جنازے کے متعلق ہی بات رہتی ہے. بات ڈائیورٹ نہیں ہوتی، لیکن اس میں بہت ساری باتوں کو وہ ایک ساتھ لے آتے ہیں. مذہب بھی آ گیا، اسی طرح سے سیاست کا بھی ذکر ہو گیا، تصوف کی بات بھی آ گئی، ممتاز شخصیات کا ذکر بھی ہو گیا، سماج سے متعلق جو دیگر باتیں ان کا بھی ذکر انہوں نے کر دیا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں جو انشائیہ کی خصوصیت ہے کہ جو عدم تکمیل کا احساس ہے وہ ان کے ہاں مل رہا ہے اس جھینگور کے جنازے میں. ایک نقطہ نظر ہوتا ہے شخصی نقطہ نظر، شخصی رد عمل کا اظہار. یہ بھی انشائیہ کی ایک اہم خصوصیت ہے. اس مضمون میں آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے شخصی رد عمل کا اظہار کیا ہے. ان کا شخصی رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ جھینگور کے جنازے میں شرکت کے لیے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز تو ہر ہفتے ہوتی ہے، پڑھ لیں گے، جھینگور کے جنازے میں شرکت کا موقع پھر نہ ملے گا، تو یہ ان کا ایک طرح سے شخصی رد عمل ہے. اسی طرح سے جب وہ قرآن میں دی ہوئی مثال کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان نے علم حاصل کر لیا لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ کیسا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کسی گدھے پر کتابوں کا گٹھر لدا ہوا ہے. تو اس موقع پر خواجہ حسن نظامی ایک شخصی رد عمل کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ انسان بھی تو جھینگور کی طرح ہے کہ بے سمجھے بوٹے کتابیں وہ پڑھ لیتا ہے، ان کتابوں کو چاٹ لیتا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں نکھار پیدا نہیں ہوتا، اس کا اخلاق بلند نہیں ہوتا. تو وہ جو آدم شیخ نے بات کہی ہے کہ خدا پرستی
اور انسان دوستی خواجہ حسن نظامی کی تحریروں کا محور و مرکز ہے. تو واقعتاً آپ ان کی کوئی بھی تحریر پڑھ لیں، یہ سارے جو حکایتیں ہوتی ہیں، جو پند ہے، جو نصیحت ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے تو ہے کہ ہم انسان اپنے اخلاق کو بہتر کر پائیں. وہ اسی لیے تو ہے کہ ہم خدا تک جو پہنچنے کے جو مختلف راستے ہم نے بنائے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، ان سے ہم ایک انسان کو برابر تصور کریں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اس نظر سے نہ دیکھیں جو ہماری دنیا کی پیدا کی کردہ ہے. یعنی دنیا میں جس طرح سے نفرت یا وہ ہے، اس نفرت کو تیاگ کر کے، اس نفرت کو چھوڑ کر کے محبت کے راستے پر چلیں. یہی ان کی تحریروں کا پورا پیغام ہے. وہ تصوف کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. تو الگ الگ آپ دیکھیں کہ نثر کی الگ الگ خوبیاں بیان کی گئی ہیں. پروفیسر عالم السرور کے مطابق جو ہے علمی نثر میں جو ہے پیچیدہ مسائل ایسے انداز بیان کیے جائیں کہ پڑھنے والا نہ صرف ان کو سمجھ سکے بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہو. اس میں استعارے کی گنجائش کم ہوتی ہے. دوسری طرف بیانیہ نثر ہے، اس میں واردات اور تجربات کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قاری کا بھی تجربہ بن جائے. اس میں محاورے سے ضرورت کے مطابق ہی کام لیتے ہیں، جیسا کہ میر امن کے ہاں ہمیں ملتا ہے. فکشن کی نثر میں بیان کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مکالمے سے بھی کام لیا جاتا ہے. تو کردار کے مناسب حال زبان بھی بنیادی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. انشائیے کی جو نثر ہوتی ہے اس میں تاثراتی نثر کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس نثر میں اور بیانی نثر میں اسلوب کی جو سادگی ہے وہ کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو خواجہ صاحب کے ہاں آپ دیکھیں کہ ان کی جو نثر ہے اسی سادگی سے عبارت ہے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرکاری پائی جاتی ہے. تو صرف اس مضمون کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے جب آپ واپس سے، تو یہ جو سادگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس مضمون میں سادگی ہے، اور اس مضمون کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ بہت ساری اس میں باتیں مذہب کی، سیاست کی اور دیگر دوسرے جو متعلقات ہیں ان کی جو بات بیان کی ہے وہ بہت خاصی کی چیز ہے اور اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے. اس انشائیے میں دیکھیں کہ انسانی نفسیات سے بھی پردہ اٹھایا گیا کہ مضمون نگار اور جھینگور کے درمیان کا وہ مکالمہ یاد کیجئے جس میں مضمون نگار بحث میں ہارنے کے بعد اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس جھینگور پر حملہ کر دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک بالکل الگ لیسن ہے ہمارے لیے. اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ شکست تسلیم کرنے کے لیے بہت بڑے کردار کی ضرورت ہوتی ہے. شکست تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا. کسی سے آپ ہار مان لیں، کسی سے پیچھے رہ جائیں، تو یہ آدمی اس کو اپنے ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ بڑی ہتک محسوس کرتا ہے، بڑی ذلت محسوس کرتا ہے. اور کھلے دل سے اپنی شکست کو مان لینا، آگے بڑھ کر کے اس کو قبول کرنا اور اپنے لیے نئے سرے سے تیاری کرنا، یہ بڑے جب آپ کا کیریکٹر بہت بڑا ہوگا، جب آپ کا کردار بہت بڑا ہوگا، تب جا کر کے یہ بات پیدا ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ معاشرہ ان باتوں سے خالی ہے. تو یہ جھینگور کی جب بات آپ وہاں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ واہ رے، جب ہارنے لگے تو جو ہے تشدد پہ اتر آئے، اور جو ہے آپ یہ زیادہ بہتر تو یہ تھا کہ تم جواب دیتے، یعنی آرگیو کرتے. تو یعنی کہ شرمندگی چھپانے کے لیے تو یہ انسانی سائیکی ہے کہ جب آدمی باتوں میں ہارنے لگتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ ریزورٹ کرتا ہے، وہاں پہ جاتا رجوع کرتا ہے اور وہ تشدد کی طرف چلا گیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا جو یہ انشائیہ ہے جھینگور کا جنازہ، اردو انشائیوں میں ایک ممتاز کہنا چاہیے کہ مقام رکھتا ہے. اس میں جو انشائیہ کی مختلف خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، یہ خواجہ ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر سلیم اختر نے بھی اپنی کتاب میں انشائیہ کی بنیاد جو کتاب ہے ان کی، تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا. تو اس میں سادگی بھی ہے اور بے ساختگی بھی ہے، محاوروں کا قدر ضرورت استعمال بھی ہے، تشبیہات و استعارات کی مدد بھی لی گئی ہے، اور جزیات نگاری کو بھی انہوں نے پیش نظر رکھا ہے. تو بلا شبہ ان کے مضامین میں ایک انوکھی شان، ایک نرالی شان پائی جاتی ہے. اور یہ جو شان پیدا ہوئی ہے ان کی نثر میں، ان کے جو مضامین میں، ان کے تصوف، انسان دوستی، ہمدردی اور سود و گذار سے پیدا ہوئی ہے. وہ ایک دردمند دل رکھتے تھے
جس کی گدازی ان کے اسلوب میں سرایت کر گئی، اسی لیے ان کی نسل اپیل کرتی ہے اور ہمیشہ اپیل کرتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔